بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مشرف یاسین ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں دا میس نیوز کے ساتھ میرا پروگرام دا میس ٹاک۔ آج اس وجہ سے میں ویڈیو یہ بنا رہا ہوں چونکہ مری کا جو ایک سانحہ پیش آیا، مری کے جو ہمارے سیاح ہمارے پاکستانی بھائی وہاں جا رہے تھے مری کی طرف، وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جا رہے تھے، گھومنے پھرنے انجوائے کرنے جا رہے تھے، بچوں کے ساتھ تھے، فیملیز تھیں، بزرگ تھے، ان میں خواتین تھیں، وہ لوگ جا رہے تھے انجوائے کرنے بیسیکلی۔ لیکن یہ ایک انتہائی بدقسمت، بہت انفارچونیٹ ان کے ساتھ سانحہ پیش آیا۔ اس وجہ سے میں آج مجبور ہوا کہ میں نے سوچا کہ اس پہ ویڈیو بناؤں، اس کے محرکات سامنے لاؤں، سامنے لوگوں کے دوستوں کے سامنے رکھوں کہ اس کے محرکات کیا ہیں، کون کون سی وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ اس طرح کا سانحہ رونما ہوا۔ سب سے پہلے تو بہت افسوس ہوا ہے، بہت زیادہ دکھ کی یہ گھڑی ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد کے ساتھ بالکل مری ٹچ ہوتا ہے، اسلام آباد سے کچھ تقریباً پونے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، تو فضا دونوں شہروں کی، مری اور اسلام آباد بھی فضا سوگوار ہے۔ پورے پاکستان میں پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں سب ظاہر پریشان ہیں پاکستانیوں کے اس طرح کے جو اموات ہوئی اتنے بڑی تعداد میں۔ ابھی تک جو گورنمنٹ کی جانب سے فگر آ رہا ہے 22 کا، وہ فگر آ رہا ہے کہ 22 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، لیکن غیر مصدقہ جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ وہاں کے کچھ لوکلز جو ہیں، میرے کچھ دوست وغیرہ وہاں رہتے ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ 28 سے 30 لوگوں کی انہوں نے ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں جو کچھ اس سراؤنڈنگ میں موجود تھے، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ فگر اس سے زیادہ کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے، چونکہ ابھی بہت بڑی تعداد شہریوں کی، سیاحوں کی، جو ٹورسٹ وہاں جا رہے تھے رستے میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد ابھی گاڑیوں کی رستے میں موجود ہے، پاک فوج کے اہلکار بھی موجود ہیں، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے سول انتظامیہ بھی موجود ہے۔ اب اس ویڈیو میں بیسیکلی بیان یہ کروں گا کہ یہ محرکات کیا تھے، کس وجہ سے اس طرح کے ہم سچویشن سے، اس طرح کی صورتحال سے ہم کیوں دو چار ہوئے۔ سب سے پہلی بڑی وجہ انتظامی نااہلی ہے، بہت بڑی بات انتظامی کی گئی۔ انتظامیہ جو اسلام آباد کی، بلکہ یہ راولپنڈی کی انتظامیہ کے انڈر ہے، کیونکہ پنڈی کی ایک تحصیل ہے مری، تو انتظامیہ کی طرف سے بہت بڑی نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کس طرح سے محکمہ موسمیات کی طرف سے پریس ریلیز ایک جاری ہو چکا تھا، پہلے سے انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا ہوا تھا کہ اس طرح کی موسمی کوئی شدت آ سکتی ہے، بہت بڑی طوفانی پیش گوئی انہوں نے کی ہوئی تھی کہ بہت زیادہ ہیوی سنو فال ہو سکتا ہے، جس میں آپ نے دیکھا 5 سے 6 فٹ، ایون کہ کچھ علاقے نتھیا گلی یا کے پی کے کی حدود کی طرف ہم چلے جائیں، وہاں 7 فٹ تک برف باری ہوئی گزشتہ 3 دنوں کے اندر۔ 3 دنوں کے اندر مری میں نے کیوں کہا کہ انتظامی نااہلی ہے، انتظامیہ نے اس سے پہلے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے، اس کے لیے بر وقت اقدامات کیے جاتے، شاید ہم بعد میں یہی کہتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہوتا، تو شاید واقعی ہی ایسا نہ ہوتا اگر انتظامیہ پہلے سے کچھ اقدامات اٹھا لیتی، بر وقت اس کے لیے کچھ پری پلانڈ کچھ انتظامات کیے ہوتے، تو یقینی طور پر اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا جو آج درپیش ہوئی ہے۔ آج جو صورتحال ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک ایسا بھی گھر ہے، اے ایس آئی جو اسلام آباد پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ایک افسر تھے، ان کے وہ بھانجے بھتیجے وغیرہ بچے بھی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ساتھ تھے، ان کی بہن ساتھ تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ انہوں نے ایک آخری جو بیان جاری کیا، انہوں نے بتایا کہ 18 گھنٹے تک میں کوشش کرتا رہا انتظامیہ سے، لیکن کوئی مدد نہیں پہنچی، اور ساتھ انہوں نے امید کا بھی اظہار کیا کہ شاید کوئی مدد پہنچ جائے۔ انتظامیہ نے کیا کیا؟ انتظامیہ نے لوگوں کو داخل ہونے سے نہیں روکا۔ اب میں اسلام آباد شہر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں یہاں پورے پاکستان میں اوورال بارشیں چل رہی تھیں، پچھلے ایک ہفتے کے دوران بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، یہ جو آن گوئنگ ویک ہے اس میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، نو ڈاؤٹ موسمی شدت ہم نے دیکھی، لیکن مری میں مسلسل 3 روز سے برف باری جاری تھی۔ جب یہ ہیوی سنو فال ہو رہا تھا، انتظامیہ نے اتنی بڑی نااہلی کا، لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، نالائکی کا مظاہرہ کیا کہ ان کو جو جا رہے تھے لوگ وہاں پہ داخل ہو رہے تھے مری، ان کو روکا نہیں گیا۔ جھوٹ ایک انتظامیہ کی طرف سے مسلسل بولا جا رہا ہے۔ انہوں نے پہلا جھوٹ تو یہ بولا کہ ہمیں ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی تھی، محکمہ موسمیات نے پہلے بتایا نہیں تھا کہ اتنا سیویر قسم کا سنو فال ہو سکتا ہے، اب اتنی ہیوی سنو فالنگ ہوگی۔ یہ جھوٹ ان کا تب کھل گیا جب محکمہ موسمیات کی طرف سے کلیئرنس آ گئی، ان کی طرف سے وضاحت آئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے تو پریس ریلیز جاری کی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ ان کا جھوٹ ہو گیا۔ دوسرا جھوٹ، میں ذاتی طور پہ اس کا گواہ ہوں کہ میں کل کسی کام کے سلسلے میں مری کے رستے پہ مجھے جانا تھا، میں کسی میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا، میں نے تو وہاں میں گیا، جو موٹر وے والا ٹول پلازا ہے اس کو کراس کر کے وہاں سے آگے میں نے جانا تھا۔ میں مری سے تو کافی پیچھے ہی تھا، لیکن اس رستے پہ تھا میں۔ اب ٹول پلازا بیسیکلی ہوتے ہیں جو چیک ان یا چیک آؤٹ ہوتا ہے، بیسیکلی جہاں سے بھی گاڑیاں کتنی داخل ہوئی ہیں، کتنی ایگزٹ ہوا ہے، تو وہاں سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، سب کچھ نارمل تھا۔ بہت تیز بارش تھی، کل میں 11 بجے ٹول پلازے کے ذریعے انٹر ہوا مری والے رستے پہ موٹر وے کے ذریعے، تو 11 بجے میں نے جب دیکھا تو گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ساتھ ہی اسے کچھ فاصلے پہ واقع ہے جو پرانی روڈ ہے، ایکسپریس وے مری،
وہاں پہ بھی یقیناً اس سے زیادہ گاڑیاں ہوں گی، چونکہ لوگوں کو موٹر وے کا علم نہیں ہوتا. عموماً جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کو وہ مین روڈ ملتی ہے مری ایکسپریس پہ، وہ اسی روڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہاں یقینی طور پہ زیادہ گاڑیاں ہوں گی. اب جو میں موٹر وے کے احوال بتا رہا ہوں، یہاں پہ بڑی تعداد میں گاڑیاں موجود تھیں جو مری کی طرف ہی جا رہی تھی، جن میں فیملیز موجود تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سارا حال احوال جو دیکھا. جمعے کے بعد میری واپسی ہوئی وہاں سے، اس سائڈ سے موٹر وے ٹول پلازے سے جب میں نے ایگزٹ کیا اسلام آباد کی طرف میں آیا، تب بھی میں نے دیکھا رش لگی ہوئی تھی. تب تک میں جمعے کے بعد تقریباً 2-2:30 بجے کے لگ بھگ وہاں سے واپس آیا ہوں اسلام آباد کی طرف. کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی، فریلی جا رہے تھے لوگ گاڑیوں میں، اس طرح سے فیملیز جا رہی تھیں، ان کے پاس بندوبست نہیں تھا، چونکہ ان بیچاروں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا لوگوں کو کہ اس طرح کا سویر قسم کا طوفانی قسم کی برف باری ان کو آگے انتظار کر رہی ہے کہ وہ اس میں جا کے پھنس جائیں گے، جس میں ان کی گاڑیاں پھنس گئیں. کئی فٹ کے حساب سے برف باری ہوئی، 6-6 فٹ، ایون 7-7 فٹ بھی کچھ علاقوں میں کچھ ایریاز میں برف باری ہوئی جہاں گاڑیاں پھنس گئی. اموات واقع ہوئی اسی وجہ سے. وہ اس کی میں وجوہات بتاؤں گا کہ اموات کس کس وجہ سے ہو سکتی ہیں اس طرح کے موسم میں، کیا کیا لوگوں کو نالج نہیں ہوتا، کیوں نہیں نالج پرووائڈ کیا جاتا. انتظامیہ کے یہ دو جھوٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں محکمہ موسمیات کی طرف سے کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی تھی. دوسرا میں نے یہ عرض کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پرسوں رات مینس کے جمعرات جو تھرسڈے بنتی ہے اس رات کا یہ اپنی طرف سے سو کالڈ یہ بیانیہ جاری کر رہے ہیں انتظامیہ جو پنڈی کی کہ جی ہم نے پرسوں رات سے بند کر دیا تھا. یہ بھی جھوٹ ہے. کل انتظامیہ کی طرف سے خود ہی ایک ٹویٹ آتا ہے کمشنر آفس سے پنڈی، اس کی طرف سے کہ 1,25,000 سے زائد یا اس کے اراؤنڈ فگر آ رہا ہے جس میں گاڑیاں مری شہر میں داخل ہوئیں، اس سائڈ پہ گئیں، جو ٹورسٹ تھے، سیاح ہیں جو وہاں سیر و تفریح کے لیے گئے. اب یہ سارے لوگ جب پھنس جاتے ہیں، انتظامیہ کہاں سے ہو گئی، وہ مدد کے لیے کالز کرتے رہے، فون کرتے رہے. ایک تو یہ ہوا کہ کچھ درخت بھی گرے گاڑیوں کے اوپر، اس کی وجہ سے کچھ اموات ہوئی. لوگ کالیں کرتے رہے، جو اے ایس آئی جو اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بہن اور بانجے بتیجے ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ایک گاڑی میں ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ بتا رہے ان کی زبانی آپ نے سنا ہے، ان کے آخری جو بیان سامنے ایڈ کیا، 18 گھنٹے مسلسل کوشش کرتے رہے کہ مدد ہم تک پہنچائی جائے، لیکن مدد نہیں پہنچائی گئی. کوئی خیال نہیں کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے. برف باری شدید تھی، ضرور تھی، طوفانی برف باری تھی بہت. ادھر اسلام آباد میں بارش مسلسل لگی رہی، لیکن انتظامیہ اگر چاہتی تو کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا تھا. اتنا ریسکیو کر لیتے، ایٹ لیسٹ لوگوں کو وہاں سے گاڑیوں سے نکال لیتے. گاڑیاں ادھر ہی پھنسی رہتی، بے شک لوگوں کو ریسکیو کر لیتے، لیکن انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی. ہمارے وزراء جو تھے یہ بدقسمتی سے دیکھیں، ابھی بھی آج ڈٹائی کا مظاہرہ کیا گیا. فواد چودھری اور شفقت محمود وغیرہ جو آج پریس کانفرنس کر رہے تھے لاہور میں بیٹھے، وہ بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں. حالات دیکھیں، قوم ایک سانحے کی طرف جا رہی ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہونے والا ہے آپ کے سر پہ کھڑا. آپ کو پتہ تھا، آپ نے اس کے باوجود اس کو دیدہ دلیری سے اگنور کیا اس سلسلے کو. میں اگنور کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ ان کو پتہ تھا سب کچھ بھی اس طرح سے صورتحال ہونے جا رہی ہے. جب شیخ رشید صاحب نے جیسے صبح آج کہا کہ ہمیں آج احساس ہو گیا، ہمیں اندازہ ہو گیا، ہم آئندہ پہلے سے روک لیں گے، تو اس کا مطلب آپ کی غلطی یہ آپ کا بلکہ بلنڈر یہ ہے کہ آپ نے پہلے روکا نہیں لوگوں کو. پری پلانڈ آپ نے کچھ اس میں مینجمنٹ نہیں کی، مس مینجمنٹ کی، بری طرح سے آپ فلاپ ہو گئے اس سلسلے میں. یہ انتظامی بدفعلی ہو گئی، ساری انتظامی ناکامی ہو گئی. آج جس طرح سے وفاقی وزیر داخلہ خود بھی وہاں مری پہنچے انتظامات کا جائزہ لینے، جو اچھی بات ہے، جانا چاہیے فیلڈ میں، جا کے دیکھنا چاہیے کس طرح سے لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں، لوگوں کو کیسے ریسکیو کیا جا رہا ہے. پاک فوج کو بیچ میں بلایا گیا، اس کو آفت زدہ قرار دیا گیا، مری شہر کو یا اس کی سراؤنڈنگ کو آفت زدہ قرار دے کے پاک فوج کو مدد کے لیے طلب کیا گیا. پاک فوج کے پیدل جوان وہاں پہنچے، انہوں نے مدد وہاں پہ فراہم کرنا شروع کی، لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا. پیدل کیوں گئے؟ کیونکہ سڑکیں بند ہیں، وہ گاڑیاں کہاں سے ان کی جاتی آرمی کی. انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا، انہوں نے کیمپس لگائے، آرمی نے کچھ جگہوں پہ کیمپس لگائے، کیمپس لگا کے لوگوں کو وہاں پہ منتقل کیا، ان کو خوراک وغیرہ مہیا کی. اس کے علاوہ ان کو کچھ اور جو ضروریات تھی وہ انہوں نے فراہم کی. پاک فوج اس طرح سے بیچ میں آئی. سول انتظامیہ بھی متحرک ہوئی. آج صبح سے جب میڈیا کے اوپر یہ آپ نے دیکھا ایک دم آگ کی طرح یہ خبر پھیلنا شروع ہو گئی کہ وہاں پہ لوگوں کی اموات ہونا شروع ہو گئی ہیں، کچھ ویڈیوز آنا شروع ہو گئی، جیسے کہ ابھی میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں. یہ ویڈیوز ہیں، ہم ساری تو نہیں دکھا سکتے، کچھ ایسی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن مجبوری ہے کیونکہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم یہ ویڈیوز وہ تو نہیں دکھا سکتے جس میں ڈیڈ باڈیز ہمیں ملی ہیں، ویڈیوز وہ والی وہ نہیں دکھا سکتے. اس کے علاوہ میں برف کی کچھ ویڈیوز دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ڈھیر لگا ہوا ہے برف کا، کس طرح سے گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، کس طرح سے صورتحال خراب ہوئی ہوئی ہے.
انتظامیہ نے ابھی جو کام کرنا شروع کیا، یہ اگر پہلے کر لیا جاتا تو شاید کچھ نقصان سے بچا جا سکتا تھا۔ اب جو اموات ہوئی ہیں اس پہ میں آتا ہوں۔ اموات بیسیکلی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کو شاید نالج نہیں دیا جاتا، پھر گاڑیوں کا ہمارے ہاں جو سٹرکچر ہے، گاڑیاں جس طرح سے بنائی جاتی ہیں انتہائی لو کوالٹی گاڑیاں ہوتی ہیں، یہاں آتی امپورٹ ہم لوگ کرتے ہیں بڑے لیول پہ، بڑے پیمانے پہ، ہمارا جو پیسہ ہے باہر جاتا ہے گاڑیوں کی مد میں، ہم جو امپورٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ان گاڑیوں کا، ان کو دیکھا نہیں جاتا، ان کی حالت پہ کوئی کمپرومائز ہی کیا جاتا ہے، صرف کمپرومائز ہی کیا جاتا ہے۔ لاکھوں کی گاڑیاں، کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی کوالٹی ایشور نہیں کی جاتی۔ اس میں بیسک وجہ ہوتی ہے، جب ایک گاڑی ہے اس طرح کی سچویشن میں، جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، برف میں اگر گاڑی پھنس کی ہے تو کوشش کرنی چاہیے جو اس کا سائلنسر ہے اس کو بچائیں کہ وہ ڈکے نہ۔ یہ تو عموماً بھی عام طور پہ بھی کہا جاتا ہے کہ سائلنسر کو آپ نے اگر سائلنسر ڈھک جائے، اس کے اوپر کوئی چیز آ جائے یا اس کے اندر کوئی چیز پھنس جائے تو گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ گاڑیاں لوگوں نے سٹارٹ رکھی، فیول ختم ہونا شروع ہو گیا، ہیٹر چلائے، ہیٹر وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جب فیول ختم ہوگا سب کچھ بند ہو گیا، انہوں نے شیشے بند کر دیے ٹھنڈ سے بچنے کی وجہ کے لیے۔ میں رات کو 12 بجے کے قریب جب ٹیمپریچر چیک کیا مری اور اسلام آباد کے کمپیریزن میں، مری کا -4 -5 تک گرا ہوا تھا ٹیمپریچر، جبکہ اسلام آباد میں اس ٹائم ہمیں شدید ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، اسلام آباد میں 5 سے 6 ڈگری پلس میں تھا۔ جب اتنی شدت والی سردی ہوگی، اتنا طوفانی قسم کی برف باری ہو رہی ہوگی، تو لوگوں نے بچنے کے لیے گاڑیوں کے شیشے بند کیے، جو ایک بڑی وجہ ان کی موت کی طرف جانے کی بنی۔ جب شیشے بند کیے تو جب اس کے بعد گاڑیاں ڈکنا شروع ہوگی، برف باری اتنی ہو گئی کہ ان کے سائلنسر بھی بند اوپر سے ڈک گئے۔ سائلنسر کے ذریعے یا اس کے ذریعے پھر ایک مونو آکسائڈ گیس ہوتی ہے جو اس کا اخراج ہونا شروع ہوتا ہے گاڑی کے اندر، وہ گاڑی کے اندر بھرنا شروع ہو جاتی ہے گیس، اس کی اسمیل کوئی نہیں ہوتی، بالکل اسمیل کے بغیر ہوتی ہے، وہ آڈر لیس ہوتی ہے۔ جب وہ گیس بھرنا شروع ہوگی گاڑیوں کے اندر تو اسمیل لوگوں کو محسوس نہیں ہوئی، جو اندر موجود تھے، بچے تھے، فیملیز، ان کو نہیں اندازہ ہوا۔ وہ بیسیکلی زہریلی گیس ہے، وہ بالکل ڈائریکٹ موت کی طرف لے جاتی ہے، اس میں کوئی چانسز نہیں ہوتے بچنے کے۔ لوگوں کو اگر اویئرنیس دی جاتی اس سچویشن میں، حکومت بر وقت اپنا کردار ادا کرتی، انتظامیہ کردار ادا کرتی، میڈیا کے تھرو، ہمارے تھرو یہ چلواتے، اگر یہ اویئرنیس میسیج چلواتے کہ گاڑیوں کے شیشے کھلے رکھیں، ٹھنڈ کی شدت سے انسان کم ہی مرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی صورتحال سے یقینی طور پہ ٹھنڈ سے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ رول آؤٹ نہیں کر رہا اس چیز کو کہ ٹھنڈ کی شدت سے کسی کی موت نہیں ہوئی، ٹھنڈ کی شدت سے بھی بچوں کی اموات ہوئی ہوں گی، کیونکہ بچے زیادہ برداشت نہیں کر پاتے ٹھنڈ، خواتین کے اموات بھی ٹھنڈ سے بھی ہوئی ہوگی لوگوں کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ زہریلی گیس گاڑیوں کے اندر بھرنا شروع ہوئی، اس وجہ سے زیادہ اموات ہوئی، کیونکہ وہ زہریلی گیس اس طرح کی تھی، اس نے فوری طور پہ ابدی نیند سلا دیا لوگوں کو جو گاڑیوں کے اندر موجود تھے، جہاں سے ان کو آکسیجن نہیں مل پا رہی تھی۔ آکسیجن جب بند ہو جائے، ویسے بھی برف باری والے علاقوں میں جب اس طرح کی طوفانی برف باری ہوتی ہے تو آکسیجن کا ویسے مسئلہ بن جاتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ محرکات ہیں جن وجہ سے لوگوں کی اموات ہوئی، جن کو لوگوں کو شاید علم نہیں ہے، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، اس سلسلے میں اویئرنیس نہیں دی جاتی، خاص طور پہ جو اس علاقے کو ٹریول کرتے ہیں، کراچی سے موسٹلی لوگ آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں، میدانی علاقے سے آتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان علاقوں کا کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، یہ سب کچھ بتایا نہیں جاتا۔ آخر میں اتنا یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہماری انتظامیہ ہے اس کو آئندہ آنے والے وقت میں اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے تو پہلے سے ہی کچھ انہیں عملی مظاہرہ کرنا ہوگا بہتر طریقے سے۔ اس کے علاوہ آخر میں مزید یہ کہوں گا جو ہماری اپوزیشن ہے ان کا رویہ انتہائی نامناسب ہے، غیر مناسب رویہ اس سینس میں کہ وہ وزیر اعظم کے اوپر چڑھائی کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں آپ، ان حالات میں ایٹ لیسٹ سیاست چھوڑ دیں، ان حالات میں دعا کریں، سب قوم، پوری قوم میں دعا کرے، ہمارے جو بھائی وہاں پہ فیملیز، بچے پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اس وقت ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا باہر موسم، ابھی پھر بادل بنے ہوئے مری والی سائڈ پہ اسی طرح سے نظر آ رہے ہیں صورتحال، کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ برف باری دوبارہ سے سٹارٹ ہو سکتی، پریڈکشن آج رات کی موجود ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرے، جو گاڑیوں پہ وہاں موجود ہیں ان کو جلدی ریسکیو کیا جا سکے، جو برف باری ہو رہی ہے یا مزید اگر کوئی چانسز ہے، پریڈکشن ہے وہ برف باری مزید نہ ہو، کچھ دن مل جائیں اگر انتظامیہ کو تو جلدی سے جلدی ریکوری کی جا سکتی ہے، ریسکیو کیا جا سکتا ہے، روڈز کلیئر کی جا سکتی ہیں تاکہ جو پھنسے ہوئے مصیبت میں وہ ریسکیو ہو سکیں۔ اپوزیشن سے ریکویسٹ ہے کہ اپوزیشن سیاست نہ چمکائے، مریم نواز صاحبہ ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، نون لیگ سے ہیں، باقی ساری جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی کا تو خیر اس میں کوئی اتنا سخت یا اس طرح کے سیاسی بیانات سامنے نہیں آئے، انہوں نے اتنا مطالبہ ضرور کیا کہ اس کی انکوائری کی جائے، کون ذمہ دار ہے سارے سلسلے میں، یقینی طور پہ انکوائری ہونی چاہیے، لیکن سیاست نہ کریں، سیاست سے بڑھ کے دعائیں ہوتی ہیں، اس طرح کی سچویشن میں دعائیں کی جاتی ہیں، بعد میں سیاست کا ٹائم آپ کو مل جائے گا، سیاست ضرور کیجیے گا، اس طرح کے ایشوز پہ سیاست نہیں کی جانی چاہیے جس پہ ایک
انسانی المیہ جنم لے رہا ہو جس میں ایک سانحہ اتنا بڑا رونما ہونے جا رہا ہے. اللہ نہ کرے اموات کی تعداد میں اضافہ ہو, اللہ کرے بہتری ہو جائے, سارے لوگ محفوظ رہیں جو باقی موجود ہیں زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی سے واپس ان کے گھروں تک, ان کے پیاروں تک پہنچائے تاکہ ہنستے مسکراتے وہ بیچارے اپنے گھروں کو پہنچیں. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.